پورا سسٹم تبدیل کر دیا گیا. یا تو وہی بچے جو اپنی مسلمانیت کھو کے غلام بن گئے تھے، ان کو پتا بھی نہیں تھا، اور بقیہ سب کچھ پوری سلطنت جو کہ عروج پہ تھی، ہیرے جواہرات زمرد یاقوت خزانوں سے بھری پڑی تھی، وہ سب کا سب ان کے حوالے ہوا. اور ان لوگوں نے اس میں سب سے بڑا تیسرا کردار جو ادا کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے علم کو پامال کیا. انہوں نے کیسے کیسے دشمنیاں نکالی دیکھیے. علم کو وہاں کی مکتبات جو تھی، لائبریریز، دنیا کے مشہور ترین لائبریریوں میں سے تھی. ایسی ایسی نایاب کتابیں تھی جو پوری دنیا کے پاس سے تھی. ایک ایک کتاب کی قیمت ایک ایک ملک کے برابر تھی. بدبختوں نے ایسی کتابوں کو دریا کے اندر پھینک کے پورے دریا کو سیاہ کر ڈالا، اور جو قیمتی کتابیں علم و فنون پہ تھی، ان قیمتی کتابوں کو اپنے طور پر اپنے اپنے لائبریریوں میں بھیج کر نام تبدیل کر کے رکھوا دیے گئے. آج جتنے نام ہیں وہ سب انگلش نام ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں سائنس کی ترقی میں کیا ہے، انگریزوں کا ہاتھ ہے. حالانکہ وہ انگلش نام ہیں، سب کے سب عربی نام ہیں. اور یہ لوگ بدبختوں نے اسی وقت نکال کے ان ناموں کو ایڈ کیا اور وہاں پر انگلش تلفظ کو بدلایا. ورنہ تو علوم فنون کے جتنے بھی ایجاد کردہ تھے وہ اندلس کے تھے، اور اندلس میں سب کے سب مسلمان تھے. الجبر والمقابلہ، اس کو الجبرا کر دیا. جو خوارزمی تھا، جو اس کا سائنسدان تھا. اسی طرح کیا ہے، سب سے پہلے فلائٹ کا خاکہ دینے والا وہ بھی اندلس کے تھے. ان کا نام ہٹا کے کیا ہے، آج کا جو فلائٹ کو بنانے والے 2 اشخاص تھے ان کے نام سے لگا دیا. سب سے پہلا قرطبہ کے اندر ہی سب سے پہلا سائنسدان کوشش کیا، مسلمان تھا. اس نے پرندے کے اڑتے ہوئے پروں کو دیکھ کر یہ آئیڈیا لیا کہ یہ لوگ فضا میں اپنے آپ کو کس طرح قائم رکھتے ہیں. پھر اسی کا سب سے پہلے آئیڈیا تھا کہ انسان کو اگر اڑنا ہے تو پروں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. پھر اسی نے کیا ہے، باریک سے پٹیوں کے ساتھ اپنے آپ کے اوپر ایک ایسا جال بنایا جو کہ ہاتھوں کے حرکت سے وہ اوپر نیچے ہوتا تھا، اور یہ مصنوعی پرد لگا کے تقریباً 15 منٹ تک فضائی سفر کیا. وہ اترنے کے لیے دم لگانا بھول گیا تھا، یعنی اس وقت اسے آئیڈیا نہیں آیا. اس کے واسطے وہ گر کے کیا ہے بعد میں مرا. وہ سائنسدان اسی تجربے میں مرا، اور تجربہ ہمارا تھا اور ہم نے کیا تھا پہلے تجربہ اس کا، اور وہ پرندے کو دیکھ کے آیا تھا. آج تک بھی اسی فلسفہ اور وہی اصولوں پر فلائٹ بعد میں بنائی گئی. اور اسی طرح وقت دیکھنے کی سب سے پہلی گھڑی بھی اندلس والوں نے بنایا، اور وہ بھی اللہ کے دی ہوئی اس حکم پر کہ چاند اور سورج کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیلنڈر اور وقت کے لیے ہم نے بنایا ہے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تو ہمارے مسلمان سائنسدان کو ٹکرایا کہ جب اللہ اس کو کہتا ہے کہ یہ مواقیت ہے اور اس کی ٹائمنگ ہے، تو اسی سورج اور سیاروں سے انہوں نے ایسا ٹھیک اندازہ لگایا کہ آج کے لمحوں میں تمہارے اختلاف ہو سکتا ہے، اس گھڑی میں اختلاف نہیں ہوتا. ان سب علوم فنون کو جنہوں نے بھی بنایا ان سب کے ناموں کو تبدیل کیا، اور جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کو اس وقت اگر تھے تو مروا دیا، اور ترجمہ اسپینی زبان میں کر دیا یا انگلش زبان میں کر دیا یا انگلش نام دے دیے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ہسٹری سے نام و نشان مٹ گئے. آج بھی اگر کوئی اس معاملے میں سرچ کرے، ہر ایجاد جو آج کی ہے اس کے پیچھے مسلمان کا ہاتھ تاریخ سے پروف کر کے بتا سکتا ہے. ہمارے نوجوان اس میں آگے نہیں آتے. کوئی نکلے آج کا نوجوان جتنے فنون ہیں ان فنون پر ریسرچ کرے تو ہر فن کی ابتدا جو پیچھے پہلے خاکہ دیے وہ دراصل مسلمان آئیں گے، اور ان میں زیادہ تر اندلس کے آئیں گے. ہاں، ابن رشد جیسا شخص اندلس میں پیدا ہوا، جس کی کتابیں آج بھی کیا ہے یورپ میں چھپتی ہیں، انہی سے یہ لوگ لیتے ہیں. طب کا سب سے بڑا بھی یہیں سے آیا تھا، اور طبی قانون جو بنا ڈاکٹروں کا اور آج تک جو پڑھایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا ورثہ تھا. اور مسلمانوں نے سب سے پہلے جراحی کا آپریشن کاٹنا
اس معاملے میں الوپتی جتنی آگے بڑھی ہے یہ سب کے سب مسلمان سائنسدان اور ڈاکٹر اندلسوں کے مرہون منت ہے. سب سے پہلے مسلمان نے ہی یہ نتیجہ دیا کہ آپریشن کے ذریعے کسی چیز کو دور کیا جا سکتا ہے، ورنہ جراحی کا نظام اس سے پہلے نہیں تھا. اور جتنا ٹاپ لیول پہ الوپتی گیا ہے ان سب کی وجہ وہی چیزیں، وہی قوانین ہیں جو مسلمانوں نے بنوائے جراحی کے لیے. اور سب سے پہلے آلات جو بنوائے جراحی کے، جتنے میڈیکل اور خاص کر آپریشن تھیٹر میں جو قینچی اور جو کٹر اور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کا خاکہ دینے والے مسلمان سائنسدان ہیں جو آج بنائے گئے. اس وقت ان لوگوں نے اسے میٹل سے بنایا یا لوہے سے بنایا. جراحی میں سب سے پہلے اصول بنانے والے یہی ہیں. بس ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ انستھیسیا کا مسئلہ تھا، بے ہوش کیسا کرے، کیونکہ بے ہوشی کے بغیر جراحی ممکن نہیں تھی. اور کئی مریض ایسے تھے جو خطرناک جراحی کے دوران مر جاتے تھے. کیوں؟ ہوش میں ہوتے تھے. اور سب سے پہلے انستھیسیا کی دوا کو فائنڈ کرنے والا بھی اندلسی ہے، اور وہ بھی سائنسدان ہے، اور وہ بھی مسلمان ہے. جب یہ دوا ہاتھ لگی تو پھر بڑے بڑے آپریشن ہونے لگے. لیکن اس معاملے میں سب سے پہلے انستھیسیا جب آیا اس وقت معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہوش میں کب آئے گا. یہ سب سے بڑی مسئلہ تھا. آج کی ترقی میں اتنا تو آ گیا ہے کہ کتنے منٹ کا دیا جائے اور کتنے منٹ بعد اسے ہوش آ جائے، بلکہ بے ہوش نہ کر کے صرف سن کر کے آپریشن کرنے کی بھی انستھیسیا آ چکی ہے. اور اس زمانے میں یہ دونوں چیزیں نہیں تھی جس سے اطباء کو پریشانی ہوتی تھی. یہ سب کچھ ہم مسلمانوں نے دیا، لیکن ہمارے کرتوت یہ رہے کہ ہم غافل زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑی تو جو کچھ ہمارا سرمایہ تھا وہ سب لوٹ کے لے گئے. نہ ہم کو معلوم ہے، نہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے، نہ ہمارے بچیوں کو معلوم. تاریخ پڑھواؤ مسلمانوں، تاریخ پڑھواؤ. کوئی ایسا کارنامہ کر جاؤ جو امت کے لیے نفع بخش ہو. اپنے بچوں کو لگاؤ، اپنی بچیوں کو لگاؤ. انٹرنیٹ، فیس بک، فلاں فلاں اس میں ضائع کرنے کے بجائے وہی انٹرنیٹ، وہی گوگل سے کیا ہے، سرچ کرو، ریسرچ کرو. مسلمانوں کی کھوئی ہوئی داستان اور شان کو واپس لوٹانے کی کوشش کرو. میں بچوں سے التجا کرتا ہوں جو لڑکیوں کو چیٹنگ کے لیے سرچ کرتے ہو، دنیا کے لیے سرچ کرو. مسلمانوں نے کیا کیا ایجاد کیا. نیٹ میں جاؤ تو یہ کام کرو، پڑھو، دیکھو کیا کچھ ہے. ایک انگلی پہ کیا پورا علم سمٹ کے آ گیا ہے. تمہیں آج علم حاصل کرنے کے لیے نیٹ استعمال کرو، علم حاصل کرنے کے لیے گوگل استعمال کرو. آج کی دنیا میں کیا ہے، حیرت انگیز کارناموں کے لیے کرو، فحاشی اوریانی کے لیے مت کرو. یہ زمانہ ہمارا فحاشی اوریانی کے لیے